الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ النور سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کے درس قرآن کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے سورۃ النور کے ابتدائی تعارف سے متعلق، اور دوسرا حصہ ہے سورۃ النور میں احکام جو بیان ہوئے ہیں ان کا ذکر مختصر طور پر، اور تیسرا حصہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں کی بے حرمتی کے واقعات جو آئے روز ہم سنتے اور دیکھتے ہیں، ان کا تعلق سورۃ النور کی تعلیمات اور احکام سے۔ یہ آج ہماری گفتگو کے درس قرآن کے 3 حصے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ النور کا مختصر اور ابتدائی تعارف وہ یہ ہے کہ یہ مدنی صورت ہے۔ احکامات سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ صورت مدنی ہے، کیونکہ اس صورت میں معاشرتی سماجی زندگی سے متعلق احکام دیے گئے ہیں، یعنی خاندانی زندگی اور اجتماعی زندگی سے متعلق ہمیں احکام دیے گئے، اور بتایا گیا کہ ہم نے مرد اور عورت نے، وہ رشتہ دار ہیں، محرم ہیں یا وہ غیر محرم ہیں، کس طرح انہوں نے اپنے گھروں میں رہنا ہے، کس طرح اگر وہ باہر آتے ہیں تو اس کے آداب معاشرت کیا ہیں۔ تو سورت کے مزاج سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی۔ سورۃ النور میں 9 رکوع ہیں اور 64 آیات ہیں، 64 آیات ہیں۔ سورۃ النور کا نام نور آیت نمبر 35 سے لیا گیا ہے۔ وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اور یہ ایک تمثیل ہے، یعنی نور سے مراد ہر وہ شے ہوتی ہے کہ جس کی بدولت اور جس کی وجہ سے اشیاء کا ظہور ہوتا ہے، یعنی اشیاء نظر آتی ہیں، جو خود بھی ظاہر ہو، نمایاں ہو، اور دوسری چیزوں کو بھی ظاہر اور نمایاں کر دے، اس کو نور کہتے ہیں۔ اور یہاں ایک اہم بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جتنے الفاظ بولے جاتے ہیں وہ بنیادی مفہوم کے اعتبار سے بولے جاتے ہیں، یعنی وہ مادی مدلولات کے اعتبار سے نہیں بولے جاتے ہیں۔ یعنی ایک چیز سامنے موجود ہے، مادی طور پر اپنا وجود رکھتی ہے، اس کے ساتھ مشابہت دے کر، اور اس سے وہ شے مراد نہیں ہوتی، بلکہ بنیادی مفہوم کے اعتبار سے یہ الفاظ بولے جاتے ہیں۔ یعنی جیسے مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے دیکھنا یا سننا اگر بولا جاتا ہے کہ وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آنکھ ہے جس کی ایک خاص صورت ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اسی طرح ایک آنکھ رکھتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ یعنی یہ مادی مدلولات ہم ان کو کہتے ہیں، یعنی وہ مادی اشیاء، وہ چیزیں، وہ جسم رکھنے والی کہ جن پر ہم دلالت کرتے ہیں، جنہیں ہم بولتے ہیں، اور جب ہم بولتے ہیں تو سننے والے کے ذہن میں وہ چیز، وہ شے آ جاتی ہے۔ کہ جیسے ہم نے کہا کہ دیکھنا ہے، تو ہمارے ذہن میں واضح بات ہے کہ آنکھ ذہن میں آتی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان دیکھتا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں سننے کی، تو ہمارے ذہن میں واضح بات ہے کہ سننے سے کان ذہن میں آتا ہے، اور یہ مادی مدلول ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم بولنے کی بات کرتے ہیں تو زبان ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ انسان بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ اسی طرح پکڑنے سے ہم ہاتھ کا تصور ذہن میں لاتے ہیں، ہاتھ سے ہم پکڑتے ہیں چیز کو، اور اسی طرح پاؤں سے چلنا، آگے بڑھنا، یہ مراد لیا جاتا ہے۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو یہ بنیادی مفہوم کے اعتبار سے بولے جاتے ہیں، مادی مدلولات کے اعتبار سے نہیں بولے جاتے۔ اس لیے جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق قرآن مجید میں یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، تو اس نور سے مراد یہ نور نہیں ہے کہ جس کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے اور وہ وقت کی خاص مقدار میں وہ اپنے منزل تک پہنچ جاتا ہے، ہم اس سے نور مراد لیتے ہیں، تو اس سے یہ نور مراد نہیں ہے۔ یعنی اس کو ہم نے بنیادی مفہوم کے اعتبار سے ہم اس کو سمجھتے ہیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک تمثیل ہے، اسے ایمان کا حوالہ بھی کہا جا سکتا ہے، مومن کا قلب باطن بھی مراد اس سے ہو سکتا ہے، مومن کا پاک نفس، پاک قلب اور پاک دل بھی مراد ہے کہ جس میں نور علی نور ہوتا ہے، جو چمک رہا ہوتا ہے، دمک رہا ہوتا ہے، جو روشن ہوتا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 39 میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مثال سے بات کو بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں بہت سی مثالیں ہیں، اور اسی طرح احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بہت سی مثالیں ہمیں ملتی ہیں، کیونکہ بات کو مثال سے سمجھانا اور بتانا یہ آسان ہوتا ہے سمجھنے والے کے لیے، مخاطب کے لیے، اور اس میں چھپا ہوا جو مفہوم اور معنی اور سبق اور ہدایت ہوتی ہے وہ بھی سننے والے کو سمجھ آ جاتی ہے۔ یعنی اگر مثال میں نعمتیں ہیں، انعام و اکرام ہے، اس کی بھی سمجھ آ جاتی ہے، اگر اس میں عذاب اور دوزخ ہے، جہنم ہے، تکلیف ہے، تو انسان وہ بھی سمجھ جاتا ہے۔ اب اس سے آگے آیت نمبر 39 میں یعنی سورۃ النور میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سراب کی مثال دی ہے، معراج جس کو ہم کہتے ہیں، کہ انسان دور سے دیکھتا ہے کہ اسے ایسے لگتا ہے کہ پانی ہے، لیکن جب قریب پہنچتا ہے تو وہ پانی نہیں ہوتا۔ قرآن پاک نے یہ کہا والذین کفروا اعمالہم، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کیا ہیں، کسراب بقیۃ یحسب ظمآن ماء، ان کے اعمال ایسے ہیں کہ جیسے سراب ہے، اور ایک پیاسا دور سے دیکھتا ہے کہ وہاں پر پانی ہے، حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہ پہنچتا ہے، اس کے پاس آتا ہے، لم یجد شیئا، پھر کچھ بھی نہیں پاتا، ووجد اللہ عندہ، اور پھر وہاں پہ وہ اللہ کو پاتا ہے، فوقہ فوفاہ حسابہ، کہ جو پھر اس کے حساب کو پورا طریقے سے وہ لینے والا ہے، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ حساب میں جلدی کرنے والا ہے۔ یعنی جب انسان ایک کافر جب ساری زندگی نافرمانی کر کے اور بے ایمانی کر کے جب وہ اپنی زندگی کے یہ سارے لمحات اور سال گزار کر جب انتہا پہ پہنچتا ہے تو اس کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ پھر وہاں پر اس کی ملاقات رب سے ہوتی ہے، یعنی پھر حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو مسلمان اور مومن کی زندگی سراب کی طرح نہیں ہے، والذین کفروا اعمالہم کسراب، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال در حقیقت سراب کی طرح ہوتے ہیں۔ مومن اور مسلم وہ کسی الوژن میں اور کسی خیال میں زندگی اس کی نہیں گزرتی، اس کی زندگی تو حقیقت پر مبنی ہوتی ہے۔ اللہ کا کلام، اللہ کی وحی جو اللہ اپنے رسول کو عطا کرتا ہے وہ تو حقیقت پر مبنی علم ہے، وہ کوئی خیال، کوئی ظن اور کوئی تخمین تو نہیں ہے۔ اس لیے کافر تو ظن و تخمین میں، اندازوں میں زندگی گزار جاتا ہے، لیکن مومن اور مسلم وہ حقیقت پر مبنی زندگی بسر کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 39 میں بھی ایک تمثیل، ایک مثال کو بیان کیا، اور اسی طرح آیت نمبر 40 میں بھی سمندر یعنی دریا کی لہروں کی تہ میں تاریکی، اس کی مثال یہاں پر دی اللہ نے۔ آیت نمبر 40 میں فرمایا او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ فرمایا کہ جیسے گہرا سمندر ہوتا ہے، دریا ہوتا ہے، اور اس دریا میں اندھیرا ہے،
اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے، اس پر ایک اور موج چھائی ہوئی ہے، اور پھر اس پر بادل، یعنی تاریکی پر تاریکی مسلط ہے، چھائی ہوئی ہے۔ انسان اپنا ہاتھ بھی نکالے تو اس کو اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا، یعنی اتنی تاریکی ہے۔ اور فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اور جسے اللہ نور عطا نہ کرے تو پھر اس کے لیے کوئی نور نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر واضح طور پر کفر کی تاریکیوں کو بیان کیا گیا، جیسے سورۃ البقرہ میں ہم پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کی، یہود کی حالت کو بیان کیا ہے۔ وہاں پر کچھ تو ایسے ہیں کہ جو حالت ایمان اور کفر کی کیفیت میں رہتے ہیں، کبھی ادھر جانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی پھر ادھر آ جاتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں کہ جو ڈٹے ہوئے ہیں، متعصب ہیں، ضدی قسم کے، وہ کفر پر قائم ہیں۔ تو قرآن پاک میں جا بجا یہ مثالیں موجود ہیں۔ یہاں پر بھی سورۃ النور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ایمان والوں کی بات کی ہے، مومنین کی، تو اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ مومن اور مسلم وہ ہے کہ جو اس نور سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اقبال نے کہا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ خدا سے روشن دل مانگو، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ روشن دل ہو تو پھر خدا کے اس کائنات میں پھیلے ہوئے نور سے انسان استفادہ کرتا، لیکن جب دل کا چراغ ہی بجھ جائے تو پھر اس کے بعد اس کائنات میں پھیلے ہوئے خدا کے نور سے انسان استفادہ نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومن کا ذکر بھی کر دیا، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفر پر مبنی زندگی گزارنے والے ان کی حالت کو بھی بیان کر دیا کہ وہ اس طرح تاریکی میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں کہ ان کو اپنا ہاتھ بھی سجھائی نہیں دیتا، اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔ اب یہ ایک تعارف ہے ابتدائی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ مسلمانوں کو مدینے میں، عرب میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو، مومنین کی جماعت کو کسی چیز میں برتری حاصل نہیں تھی، نہ مال میں، نہ اسلحہ میں، نہ دولت میں۔ مسلمانوں کو صرف ایک چیز میں برتری حاصل تھی، اور وہ اخلاقیات، تقوی، ایمانداری، شرافت، دیانتداری، دینداری، معاشرتی سیاسی سطح پہ معاہدات کی پابندی۔ یہ اخلاقی برتری تھی جو مسلمانوں کو حاصل تھی۔ سورۃ الاحزاب کے آخری 6 رکوع پڑھیے اور سورۃ النور کا مطالعہ کیجیے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکامات کو نازل کر کے مسلمانوں کو مزید پختہ کیا کہ اپنی اخلاقیات کی اس برتری اور اس تفوق کو کبھی نہ چھوڑنا، اس پر قائم رہنا۔ منافقین تو یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو بدنام کیا جائے، یعنی ایک برا شخص تو یہی چاہتا ہے کہ بھائی ایک اچھے کو بدنام میں کر دوں تاکہ وہ بھی میری سطح پر آ کر کھڑا ہو جائے اور معاشرہ اس کے ساتھ بھی اسی طرح ڈیل کرے جس طرح معاشرہ میرے ساتھ ڈیل کرتا ہے۔ ایک بدنام زمانہ شخص کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ شخص کے جو خوش نام ہے، جس کی اچھی شہرت ہے، جو فیمس ہے، معاشرے میں نوٹوریس نہیں ہے، وہ اس کو بدنام کرے اور اپنے لیول پر اس کو لے آئے۔ منافقین بھی یہی کوشش کرتے تھے۔ یعنی اگر یہ کہا جاتا کہ مسلمانوں کی عورتیں عفت مآب ہیں، مسلمانوں کی عورتیں پاکیزہ ہیں، مقدس ہیں، مسلمانوں کی عورتیں نماز کی پابند ہیں، تہجد کی پابند ہیں، مسلمانوں کی عورتیں کسی غیر کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی، ان کی شرافت اور ان کی دیانت کی گواہی خود خدا کا کلام دیتا ہے۔ جب ان باتوں کا ذکر کیا جاتا کہ مسلمانوں کی خواتین کا کردار تو اس سطح کا اور اس عالم کا اور اس حالت کا ہے، تو وہ کہتے دیکھیں جی، عفت مآب خواتین پر الزام دھرنا شروع کر دیتے تھے، تہمتیں لگاتے تھے تاکہ یہ دکھایا جائے دیکھو مسلمانوں کی عورتیں ہماری جیسی عورتیں۔ یہاں تک کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بھی معاف نہ کیا گیا۔ اور یہ ایک پورا موضوع ہے، جب سورۃ النور ہم آگے چلیں گے پڑھیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پہ کہاں اسرائیلی روایات ہمارے ہاں گھڑ لی گئی، موضوع روایات، اور وہ موضوع روایات پھر ہمارے ہاں بدقسمتی سے نقل بھی کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ حضرت زینب پہ دل آ گیا تھا، اس لیے آپ نے
اپنے منہ بولے بیٹے زید سے طلاق دلوائی اور خود آپ نے نکاح کیا، حالانکہ حضرت زینب کے بھائی اس بات پہ ناراض تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نکاح فرماتے، زید سے کیوں نکاح کر دیا ہماری بہن کا؟ لیکن رسول اللہ نے وہ جو معاشرے میں عدم مساوات یا معاشرے میں یہ کلچر موجود تھا، معاشرے میں ایک تفریق موجود تھی، اس تفریق کو ختم کیا۔ آپ نے حضرت زید بن حارثہ کے نکاح میں حضرت زینب کو دیا۔ حضرت زینب بھی اسی اپنی کلاس اور اپنے درجے کے تفوق کے احساس میں اور سائیکے میں تھی، نفسیات میں تھی۔ تو اس بنیاد پر پھر طلاق ہوئی، قرآن مجید نے اس کو بیان کیا۔ الغرض منافقین کا یہی ایک حربہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار پر حملہ کیا جائے، ازواج مطہرات کے اخلاق اور کردار پر حملہ کیا جائے، مسلمانوں کے جو بھی رسول اللہ کے قریب ہے، جو بھی قریب ہے، وہ ازواج ہیں، وہ صحابہ ہیں، وہ آپ کا خاندان ہے، آپ کے دوست احباب ہیں، جو بھی ہیں، ان پر حملہ کیا جائے اور یہ دکھایا جائے دیکھو کہ ان مسلمانوں کا بھی کوئی کریکٹر، کوئی کردار، کوئی اخلاق نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر سورۃ النور، سورۃ الاحزاب کے آخری 6 رکوع یہ نازل فرمائے، مسلمانوں سے کہا کہ ہر قسم کی اخلاقی کمزوری کو اپنی ذات سے ختم کر دو، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ایسا معاشرہ قائم کر کے دکھاؤ جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک مثال بن جائے۔ تو یہ سورۃ النور اور سورۃ الاحزاب اسی پس منظر میں نازل ہوتی ہیں۔ اب سورۃ النور میں 20 احکامات میں یہاں پر ضمناً بیان کر رہا ہوں، اور پھر انہی 20 احکام پہ ہم آنے والے دنوں میں تفصیل سے گفتگو بھی کریں گے۔ سب سے پہلا حکم سورۃ النور میں وہ یہ کہ زنا کو جرم قرار دیا گیا اور اس کی سزا 100 کوڑے مقرر کی گئی۔ یہ آغاز سے ہی قرآن مجید میں سورۃ النور میں بیان کر دیا گیا۔ اور دوسرا حکم کہ جو معاشرے کے بدکار لوگ تھے، وہ خواہ مرد یا عورت، ان سے سوشل بائیکاٹ کا حکم دیا، اور یہاں تک کہ ان سے نکاح کا رشتہ جوڑنا، اس سے بھی مسلمانوں کو، صحابہ کو روک دیا گیا۔ تیسرا حکم اترا کہ جو تہمت لگائے، یعنی زنا کی کسی پر تہمت لگائے اور پھر وہ گواہ نہ لا سکے تو پھر اس کے لیے 80 کوڑوں کی سزا مقرر کی گئی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بیٹھے ہوئے ایسے ہی کسی عفت مآب عورت پر یا کسی پاکیزہ مرد پر، پاک دامن مرد پر تہمت لگا دے، ایسا نہیں ہے۔ کوئی میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی سوشل میڈیا پر ہے، کسی جگہ پر ہے، بس بیٹھے ہوئے جو منہ میں آئی ہانک دی، اپنا غصہ نکالنے کے لیے اپنے تعصب کی بنیاد پر اور مخالفت برائے مخالفت کرتے ہوئے ایسے ہی کسی کی عزت کو اچھال دینا۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ ہمارے منہ سے ایسی نکلی ہوئی بات اگر معاشرے میں اختیار کر لی جاتی ہے اور جس شخص کے خلاف ہم نے کی اس بیچارے کے مرتے دم تک، کیا مرنے کے بعد بھی اگر کتابوں میں نقل کی جاتی ہے، تو یہ بات یاد رکھیے کہ یہ گناہ، یہ جرم قیامت تک ہمارے لیے سزا کا باعث بنے گا۔ اس بارے میں ہمیں خوف کھانا چاہیے۔ جس طرح نیکی بچے دیتی ہے، اسی طرح گناہ بھی بچے دیتا ہے۔ جس طرح نیکی صدقہ جاریہ بنا کرتی ہے، اور اسی طرح گناہ بھی صدقہ جاریہ بنا کرتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اس لیے تیسرے نمبر پر جو حکم اترا وہ یہ کہ وہ شخص کے جو تہمت تو لگائے لیکن پھر اس پر گواہ نہ لا سکے تو پھر اس پر 80 کوڑوں کی سزا ہے۔ اور نمبر 4 جو حکم اترا وہ یہ کہ اگر خامند اپنی بیوی پر تہمت لگاتا ہے تو پھر لعان کا حکم فرمایا۔ اب یہ لعان کیا ہے، اس کی تفصیل ہم سورۃ النور میں پڑھیں گے۔ اور نمبر 5 یہ بھی بتا دیا کہ عفت مآب خاتون پر اگر تہمت لگائی جاتی ہے تو پھر معاشرے کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، معاشرے کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ معاشرہ کیا کرے، ان سنی سنائی باتوں کو آگے پہنچاتا رہے یا اس عورت کو بدنام کر دے؟ کتنی بچیاں، کتنی خواتین اس وجہ سے سوسائڈ کر لیتی ہیں کہ ان کے معاشرے میں ایسی بدنامی کر دی جاتی ہے کہ جس کے بعد پھر یہ سیلاب رکتا نہیں ہے۔
یہ بھی ہمیں بتا دیا کہ جب تہمت تم کسی کی زبان سے الزام کو سنو تو پھر تمہارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ اور نمبر 6 جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ فحش باتیں، بیہودہ باتیں اگر پھیلاتے ہیں معاشرے میں، تو یہ بتایا کہ ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ سزا کے مستحق ہیں، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ اب یہاں پہ قرآن مجید نے جو فحش کی بات کی، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ کہ جو فحش پھیلانا پسند کرتے ہیں ایمان والوں میں، فحش پھیلانا، فاحشہ۔ اب یہاں پر تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ فاحشہ سے مراد یہ ہے کہ چوکوں پہ، چوپالوں پہ، سڑکوں پہ، کونوں پہ بیٹھ کر اور اپنے آفیسز میں بیٹھ کر، اپنے گھروں میں بیٹھ کر، اپنے اداروں میں بیٹھ کر دوسروں کی ذات پر جنسی حوالے سے اور بے راہ روی کے حوالے سے الزام لگانا، یہ فاحشہ ہے۔ اللہ نے اس کلچر کی حوصلہ شکنی کی اور منع کیا اس سے کہ ایسا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ اگر کسی کے بارے میں، کوئی مرد ہے یا عورت ہے، تمہارے پاس کوئی بات پہنچتی ہے، تم مزے لے لے کر اس بات کو سنو اور پھر اس بات کو آگے بھی کوٹ کرو، لوگوں تک پہنچاؤ اس بات کو۔ یہ مومن کا رویہ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا نمبر 7، حسن ظن کی تلقین فرمائی۔ فرمایا اگر تمہارے پاس اگر کوئی ایسی بات پہنچتی ہے تو مومن مرد اور مومن عورت، ان کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ اپنے مسلمان بھائی اور بہن کے بارے میں اچھا گمان کریں اور کہیں کہ یہ کھلا جھوٹ ہے، کھلا جھوٹ ہے۔ یعنی حسن ظن کی ہمیں تعلیم دی گئی، اور یعنی یہ معاشرے کا عمومی رویہ ہونا چاہیے۔ ہر شخص بے گناہ ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے، جب تک ثبوت نہ ملے، جب تک ثبوت نہ ہو ہر شخص بے گناہ ہوتا ہے۔ اگر مجھ تک کسی کے بارے میں کوئی بات پہنچتی ہے تو وہ شخص بے گناہ ہے میری نظر میں، اور اگر اس کے گناہ ثابت بھی ہوتے ہیں تو مجھے نہیں چاہیے کہ میں بیٹھ کر ڈنڈورا پیٹوں۔ پھر یہ ذمہ داری ریاست کی اور حکومت کی اور مقتدرہ کی ہوتی ہے کہ وہ اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ اس کے بعد حکم نمبر 8، فرمایا کہ گھروں میں اجازت لے کر داخل ہوا کرو، گھروں میں اجازت لے کر داخل ہوا کرو۔ ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ بغیر ہی بیل دیے، بغیر ہی دیکھا دروازہ کھلا ہوا ہے تو گھر میں داخل ہوگا، اس سے منع کیا۔ نمبر 9، مردوں اور عورتوں کو نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا، غض بصر کا حکم دیا کہ دونوں نظریں نیچی رکھیں۔ نمبر 10، عورتوں کو خاص طور پر حکم فرمایا کہ اپنے سینوں کو ڈھانپ کر رکھیں، اس لیے کہ مدینہ کے معاشرے میں، عرب کے معاشرے میں زمانہ جاہلیت میں عورتیں کپڑے اس طرح کے پہنتی تھی کہ جس سے کسی نہ کسی حد تک ان کے سینے ننگے ہوتے تھے۔ یہ ایک رواج، ایک کلچر تھا، اسلام نے یہ کہا۔ اور اس کے بعد 11 نمبر جو حکم ہے اس میں فرمایا کہ یہ بھی عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ محرم اور گھر کے جو خادمین ہوتے ہیں، جو گھر میں رہتے ہیں، ان کے علاوہ اگر وہ کسی کے سامنے جائیں تو پھر اپنے لباس کا، اپنی شخصیت کا خیال رکھیں۔ نمبر 5 یہ حکم فرمایا کہ باہر نکلیں تو ایسا زیور نہ پہنے کہ جن کی جھنکار ہو، جن کی آواز ہو، جس سے لوگ متوجہ ہوں۔ نمبر 13 یہ حکم فرمایا کہ وہ لوگ جو معاشرے میں ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ان کے نکاح کا انتظام کرو، اور یہ اجتماعی طور پر پورے معاشرے سے یہ فرمایا، یعنی نکاح کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ اس کے بعد نمبر 14 ہے لونڈیاں اور غلام، ان کے مکاتبت کا حکم دیا۔ مکاتبت یہ ہے کہ وہ آزادی چاہتے ہیں، تو فرمایا کہ مالکوں سے یہ فرمایا اور معاشرے سے فرمایا، مکاتبت یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ معاوضہ دے کر وہ آزادی لے لیں۔ تو اللہ نے یہاں پر ان کے بارے میں حکم دیا کہ مالکوں کو چاہیے کہ وہ مکاتبت کے اصول پر، قانون پر ان کو آزادی دے دیں، اور معاشرے سے یہ کہا کہ وہ اس کی قیمت ادا کریں۔ اب اس کے بعد
حکم نمبر 15، اس زمانے میں لونڈیوں سے غلط کام کروایا جاتا تھا، غلط کاری کروائی جاتی تھی، یہاں تک کہ عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا، کہتے ہیں کہ اس کے بھی اڈے تھے فحاشی کے، برائی کے۔ تو اس میں منع کر دیا گیا کہ ایسی لونڈیاں، ان سے تم کام نہیں کروا سکتے۔ نمبر 16 حکم ہے خلوت کے اوقات میں فرمایا کہ کسی کے کمرے میں نہیں جانا چاہیے، اور اولاد کو بھی اس حوالے سے تربیت دینی چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے کمرے میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں، یہ فرمایا۔ اس کے بعد 17 نمبر عمر رسیدہ خواتین کو بھی یہ فرمایا کہ لباس کے معاملے میں احتیاط کریں، یہ ان سے بھی فرمایا۔ اور نمبر 18 فرمایا کہ جو اندھے ہیں، معذور جو لوگ ہیں، اپاہج ہیں، ان کے لیے بھی چند معاشرتی احکام بیان کر دیے۔ اور اسی طرح نمبر 19 ہے قریبی عزیز و دوست، بے تکلف جو دوست ہوتے ہیں، ان کے متعلق بھی معاشرتی احکام بیان کر دیے کہ بھئی تم ضروری نہیں ہے کہ اجازت ملے یا دعوت ہو تو پھر تم جاؤ، تم ویسے بھی جا سکتے ہو، ان کے گھر میں کھانا ہے، دوست ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، کھانے کا اہتمام ہے تو مل کر کھانا بھی کھا لو۔ اور آخری بات جو 20واں حکم ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر منافقین کے حوالے سے اور مومنین کے حوالے سے فرمایا، اس لیے کہ منافقین کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی غزوہ کے لیے جانا ہوتا، جنگ کے لیے جانا ہوتا، دیکھتے کہ مشکل وقت ہے تو پھر کوئی نہ کوئی بہانہ لڑا کر، کوئی نہ کوئی بہانہ سازی کر کے رسول اللہ سے اجازت لے لیا کرتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ لیکن مومنین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دکھ ہو، سکھ ہو، مشکل ہو، آسانی ہو، خوشحالی ہو، بدحالی ہو، ہر حال میں رسول اللہ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر، شانے سے شانہ جوڑ کر وہ کھڑے رہتے تھے۔ منافقین کا یہ طریقہ تھا۔ آواز نہیں آ رہی بالکل۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ کے پاس جو آتا، اگر کوئی وجہ، کوئی سبب، کوئی بہانہ اگر وہ بیان کر دیتا تو رسول اللہ اس کو اجازت دے دیا کرتے تھے، کبھی سوال و جواب نہیں کرتے تھے، کبھی روکتے نہیں تھے۔ تو آخری رکوع یعنی 20واں جو حکم ہے وہ منافقین کے حوالے سے، ان کے طرز زندگی، طرز عمل، اسلام کے حوالے سے جو ان کا غیر سنجیدہ رویہ تھا، اس کو سورۃ النور کے آخر میں جا کر بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ کل 20 احکام ہیں جو مختصر میں نے حوالے کے ساتھ بیان کر دیے، لیکن اس کے علاوہ اور بہت سے احکام ہیں۔ اور وہ آیت کریمہ جس کا ذکر اکثر طور پر میں کرتا ہوں وہ ہے کہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ جو جرت والے لوگ ہوتے ہیں انہیں ان کی تجارت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، نہ نماز سے غافل کرتی ہے، نہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل کرتی ہے۔ یہاں پر رجال کا لفظ ہے، یعنی عربی زبان میں رجال جرت، بہادر جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ صرف مردوں کے لیے نہیں، ان میں عورتیں بھی شامل ہیں، جو بھی بریو ہوتے ہیں، جرت مند لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک نے بیان کیا، اس لیے کہ جب انسان کے ایک طرف دنیاوی فائدہ ہوتا ہے اور دوسری طرف آواز آتی ہے کہ آؤ اب نماز کی طرف آؤ، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، تو اس وقت واقعی جرت مند لوگ ہوتے ہیں جو اپنے نفس سے مقابلہ کر کے اٹھ کر خدا کی یاد کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ بھی اسی سورۃ النور میں ہے۔ اور وہ آیت کریمہ الخبیثات الخبیثین والخبیثون الخبیثات، یہ آیت بھی سورۃ النور میں ہے۔ یہاں پر خبیث عورتیں، خبیث مردوں کے لیے ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن خبیثات کا لفظ یہ عمومی طور پر استعمال کیا گیا ہے، یعنی یہاں پر مرد عورت بھی مراد ہیں، یہاں پر چیزیں بھی مراد ہیں، یہاں پر مجلسیں بھی مراد ہیں، یہاں پر انسان کی اپنی سوچ اور فکر بھی ہے کہ واضح بات ہے کہ ایک انسان اچھا ہوگا وہ اچھی مجلس کی طرف جائے گا، ایک اچھا انسان ہوگا اس کی گفتگو سے معلوم ہوگا کہ یہ اچھا ہے۔ اسی طرح ایک شخص ناکارہ ہے، واضح بات ہے کہ اس کا عمل، اس کی گفتگو، اس کا کردار وہ بھی ناکارہ ہوگا۔ جو شخص ناکارہ ہوگا اس کے دوست بھی اسی طرح کے ہوں گے۔
جو شخص کسی کام کا نہیں ہوگا اس کی مجلس بھی اسی طرح کی ہوگی. تو اس لیے خبیثات یا خبیثون، طیبات، طیبون، یہ الفاظ عمومی طور پر استعمال کیے گئے ہیں. اس سے مراد صرف مرد اور عورت نہیں ہے. اس سے مراد ہر وہ چیز، ہر وہ عمل، ہر وہ فکر جو اچھی ہے یا وہ بری ہے، دونوں معنی اور مفہوم اس کے اندر موجود ہیں. اب اس کے بعد جو سب سے اہم بات آج کے حوالے سے ہے، یعنی معاشرتی اور سماجی حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں آئے روز عورتوں کی بے حرمتی کے واقعات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اس حوالے سے ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ اما نہ بنو. صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اما یہ ہے کہ تم یہ کہو کہ دوسرا ہمارے ساتھ اچھا کرے گا تو ہم اس کے ساتھ اچھا کریں گے، اگر کوئی ہم پر ظلم کرے گا، یعنی اگر لوگ ظلم کریں گے تو ہم ظلم کریں گے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اما نہ بنو. اب عربی زبان کی لغات اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو اما کی جو تعریف کی گئی ہے، اما سے مراد وہ شخص ہے کہ جس کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی، جس کی اپنی کوئی شخصیت نہیں ہوتی، جس کی اپنی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، جس کی اپنی کوئی فوٹنگ نہیں ہوتی، وہ شخص اما کہلاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما نہ بنو، یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ رد عمل کی جو نفسیات ہے، ری ایکشن کی، ریٹیلیشن کی نفسیات، کہ دوسرا اچھا کرے گا تو میں اچھا کروں گا، دوسرا ظلم کرے گا تو میں بھی ظلم کروں گا، اگر وہ ایک گالی دے گا تو نعوذ باللہ میں دو دوں گا. یہ جو رویہ ہے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما نہ بنو، یہ رویہ مت اختیار کیا کرو. اب تھوڑا سا اسی رویے کو آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں یہ رویہ ڈومینیٹ کرتا ہے. یعنی ہم کسی نہ کسی سطح پر، کسی نہ کسی لیول پر ہم اما ہیں. یعنی وہ میں ہوں، وہ آپ ہیں، وہ معاشرہ ہے، اجتماعی طور پر دیکھ لیجئے، وہ نوجوان ہیں، وہ خواتین ہیں، وہ بزرگ ہیں، ہم کسی نہ کسی حوالے سے اما ہیں، نفسیاتی حوالے سے. یعنی ہم اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ دوسرا ہمارے ساتھ اچھا کرے گا تو ہم اس کے ساتھ اچھا کریں گے، اگر وہ ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی سے پیش آئے گا تو ہم اس کو، وہ جو کہتے ہیں کہ اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیں گے. یہ ایک رویہ ہمارے معاشرے میں موجود ہے، اور بدقسمتی سے یہ رویہ ہمارے گھر سے شروع ہوتا ہے اور پھر ہمارے معاشرے اور ہمارے اجتماع تک پہنچتا ہے. جب یہ نفسیات ایک قوم کی پیدا ہو جائے تو پھر اس کے بعد یہ نفسیات بہت زیادہ گل کھلاتی ہے. پھر یہ آپ کو خاندانی معاملات میں بھی نظر آئے گی، یہ آپ کو سیاسی حوالے سے بھی نظر آئے گی، یہ آپ کو جنسی حوالے سے معاشرے میں بھی نظر آئے گی، یہ نوجوانوں کی نفسیات میں بھی نظر آئے گی، یہ بڑوں کی نفسیات میں بھی نظر آئے گی. اب ذرا یہ صورتحال آپ دیکھیے، یعنی اب ہمارے معاشرے میں اچھے بھلے سمجھدار لوگ، یعنی دو ہی قسم کے رویے ہیں نا ہمارے معاشرے میں. اگر عورت بازار میں جاتی ہے، اگر عورت باہر نکلتی ہے تو دو ہی رویے ہیں. ایک رویہ یہ ہے کہ یہ عورتیں کیوں نکلی تھیں، ان کو جانے کی وہاں پر کیا ضرورت تھی. ایک رویہ یہ ہے. ایک رویہ یہ ہے کہ جو بے حرمتی کرنے والے ہیں، غلط رویہ اختیار کرنے والے ہیں، ان کو غلط رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، انہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. یہ دو رویے ہمارے ہاں موجود ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں کیوں اپنے گھر سے نکلی، یا فلاں جگہ پر بازار میں یا کسی پارک میں تفریح گاہ میں وہ کیوں گئی، جب ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں تو اس سوال کا پھر اختتام اور اینڈ کوئی نہیں ہوتا.
اس میں پھر وہی نفسیات کام کرتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یعنی ہم اب اپنے اخلاق کا تعین اس بنیاد پر کریں گے کہ دوسرا جو ہمارے مقابلے میں ہے، تفریح گاہ میں، پارک میں، تعلیمی اداروں میں، سڑک پر، بس سٹاپ پہ جو کھڑا ہوا ہے وہ کس حالت میں ہے. اب ہم اپنے اخلاق، اپنے کردار اور اپنی اچھی عادات کا تعین ہم اس بنیاد پر کریں گے. یعنی عورت کا لباس، عورت کا فیشن، عورت کی چال ڈھال، اس کو دیکھ کر ہم متعین کریں گے اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو. اگر عورت کا لباس اچھا ہوگا تو ہم خوش اخلاق بن جائیں گے. اگر عورت کا لباس مناسب نہیں ہے تو لہٰذا پھر ہمیں حق پہنچ گیا کہ ہم بد اخلاقی کریں. ہم یہ دیکھیں گے عورت نے میک اپ کیسا کیا ہوا ہے، اس کے میک اپ میں شوخی ہے یا سنجیدہ پن ہے. اب ہم طے کریں گے یہ دیکھ کر کہ عورت کا میک اپ کیسا ہے، پھر اس کے مطابق ہم پھر اپنے کردار کا تعین کریں گے کہ اب ہمیں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے یا برا سلوک کرنا ہے. ہم عورت کا فیشن دیکھیں گے، اس کے کپڑے دیکھیں گے، جائزہ لیں گے، اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے یا اپنے آپ کو برا پیش کرنا ہے، یہ پھر ہم بعد میں طے کریں گے. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ اما کی نفسیات ہے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما نہ بنو. اب یہ وہ نفسیات ہے جو ہمارے معاشرے میں موجود ہے، ہر حوالے سے موجود ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے اگر اچھا بننا ہے تو میرے اچھے بننے کی کوئی بنیاد تو پھر نہ ہوئی نا. نہ میرا شعور ہوا، نہ میرا ایمان ہوا، نہ خدا خوفی ہوئی، نہ خدا کی بارگاہ میں جواب دہی ہوئی، نہ تزکیہ نفس ہوا، نہ میرا کردار ہوا، نہ اخلاق ہوا، کچھ بھی نہ ہوا. اب یہ تعین ہوگا خارجی طور پر، باہر کے ماحول سے، آیا کہ مجھے باہر کا ماحول کتنا شریف بنا کر رکھتا ہے. یعنی اگر کوئی بہن بیٹی گھر سے نکلے گی، کسی پارک میں جائے گی، تفریح گاہ پہ جائے گی، تعلیمی اداروں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جائے گی پڑھنے، تو گویا کہ اب تعین کس بات سے ہوگا؟ اس سے تعین ہوگا کہ میں نے اپنے آپ کو اچھا بنا کر پیش کرنا ہے یا برا بنا کر پیش کرنا ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار، یہ اسلام کی تعلیم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب ایک عورت مدینہ سے سفر کرتے ہوئے عراق جائے گی، عراق پہنچے گی، اور فرمایا کہ اس کو راستے میں اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا. یہ ہے وہ معاشرہ کہ جو رسول اللہ نے فرمایا. جب ہم پر تنقید ہوتی ہے پھر ہم اسلام کے حوالے دینا شروع کر دیتے ہیں، قرآن کے حوالے دیتے ہیں، لیکن اس اسلام پر جو اللہ نے بیان کیا، جو رسول اللہ کی احادیث میں موجود ہے، اس اسلام پہ خود عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. اس پہ ہم اپنا معاشرہ قائم نہیں کرتے. میں یہ کہتا ہوں پردے کے احکام، یعنی اگر آپ 100 احکام لیں تو پردے کا حکم 1% بنتا ہے اور 99% دوسرے معاشرتی اور اجتماعی احکام بنتے ہیں. ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم اسلام کے 99% جو احکام ہیں ان کو پس پشت ڈال دیتے ہیں. ایک ایسا معاشرہ قائم کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے جس میں ہماری ماں، بہن، بیٹی کی عزت محفوظ ہو. لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم عورتوں پر چادریں ڈالتے چلے جاتے ہیں. یعنی وہ عورتیں نہ ہوئی مزار ہوا، ایک چادر، دوسری، تیسری، کہ اپنے آپ کو ڈھانپتے چلی جاؤ، اس لیے کہ معاشرہ اور وقت بڑا خراب جا رہا ہے. اب وہ عورت بھی بیچاری سوچتی ہے، اس میں بھی ایک رد عمل کہ نفسیات پیدا ہوتی ہے. وہ سوچتی ہے کہ ساری سختیاں، ساری پابندیاں میرے لیے. معاشرے میں پھرنے والے یہ اوباش نوجوان، یہ لڑکے، ان کو قابو نہیں کیا جا سکتا. میں سکول نہ جاؤں، میں کالج نہ جاؤں، میں یونیورسٹی نہ جاؤں، میں باہر جا کر کوئی کپڑے، اپنا لباس، اپنے گھر اپنی چیزیں نہ خرید پاؤں، میں کچھ نہ کر سکوں، میں گھر میں بیٹھ جاؤں. لیکن ریاست کہاں پر ہے؟ معاشرے کے دانشور، ذمہ دار لوگ کہاں پر ہیں؟ معاشرے کے علماء اور مذہبی طبقہ کہاں پر ہے؟ اس لیے ہمیں اس بات پر توجہ کرنی ہے، اس بات کو ہمیں دیکھنا ہے
اسلام یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو سنوارو اور اس کا مرکز گھر ہوتا ہے. یعنی ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت پر اس طرح توجہ دیں، انہیں بتائیں کہ بیٹا آپ نے خود کو اچھا بنانا ہے، آپ نے خود کو ایک اچھا مسلمان بنانا ہے، ایک اچھا انسان بنانا ہے. معاشرے میں بڑی برائیاں ہیں، اچھائی بھی ہوگی برائی بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن تمہارا وجود ایک اخلاقی وجود ہے. تم اپنے وجود کے ذمہ دار ہو، تم اپنی نظروں کے ذمہ دار ہو، اپنے کانوں کے ذمہ دار ہو، تم اپنی زبان کے ذمہ دار ہو، تم اپنے رویے کے ذمہ دار ہو. تم نے خدا کی بارگاہ میں اپنے رویے کا جواب دینا. یہ وہ تربیت ہے، یہ وہ سوچ اور رویہ ہے کہ جو ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر زمانے کی اور معاشرے کی ساری خواتین بھی معاشرے کی ساری خواتین اگر اپنے لباس کا خیال نہیں کرتی، مرد کو پھر بھی اسی بات کا حکم ہے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھے. اگر سارے مرد بھی نابینا ہو جائیں، اندھے ہو جائیں، پھر بھی عورتوں کو حکم ہے کہ وہ اپنے لباس کا خیال رکھیں. اس نفسیات کے ساتھ اور اس کردار اور اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، جسے قرآن پاک بیان کرتا ہے. اب سورۃ یوسف کو آپ اپنے سامنے رکھ لیجئے. حضرت یوسف علیہ السلام کو صرف ایک خاتون نہیں عزیز مصر کی متوجہ کرنے والی اور خواتین بھی تھی. گویا کہ اگر آپ اس زمانے کا مطالعہ کریں تاریخ کا، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت یہ کلچر تھا دوستی کا اور تعلق کا، فرینڈشپ کا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس پورے اجتماعی معاشرے میں اپنے آپ کو کس طرح اس طرح کے گناہوں سے بچا کر رکھا، اپنے آپ کو محفوظ رکھا. قرآن مجید تو یہ مثالیں پیش کرتا ہے. عزیز مصر کی بیوی کہاں تک سورۃ یوسف پر ہم بات کر چکے کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف راغب کرنا چاہتی تھی، اور پھر کس طرح مصر کی دیگر خواتین نے بھی کوشش کی تھی. آپ نے اپنی عفت کی، اپنی عصمت کی حفاظت کی. یہ وہ تعلیم ہے جو اسلام دیتا ہے. دیکھیے، یہ بات یاد رکھیے، اگر اس بات کو بنیاد بنا لیا جائے نا کہ جیسے کہا گیا کہ عورتوں کا میک اپ، ان کا فیشن، ان کا لباس، ان کا یہ، ان کا وہ کیا کرنے آئی تھی، وہاں پر کیوں آئی تھی، کیسے آئی تھی، اگر ان باتوں کو بنیاد بنا کر یہ توجیہ اور یہ تعویل اور جسٹیفیکیشن بیان کی جائے گی نا، یہ بات یاد رکھیے کہ پھر اس کی حد کوئی نہیں ہے، اس کی حد کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ آج اس کو بنیاد بنایا جا رہا ہے اور کل یہ بنیاد نہیں ہوگی. ہمارے معاشرے میں کم سن بچیاں، بچے جنسی ہوس کا نشانہ بنتے ہیں، کتنے واقعات ہوتے ہیں. تو کیا ان بچوں نے اور بچیوں نے فیشن کیا ہوتا ہے، کوئی ایسا لباس پہنا ہوتا ہے، کوئی میک اپ کیا ہوتا ہے؟ اس لیے بنیادی طور پر اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس سوچ پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی بنیاد پر، اپنی ذات میں، اپنے وجود میں ہم اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں. ہمیں اپنے اندر خوف خدا ہونا چاہیے. اگر معاشرے کا یہ چال چلن بن جائے کہ چونکہ معاشرے میں ایسا ہوتا ہے تو لہٰذا ہم ایسا کرتے ہیں، یا معاشرے میں یہ چلن ہے اور یہ رویہ ہے تو لہٰذا ہم اس کے مطابق ہو گئے، یہ اس کی تصدیق اور تائید اور اس کی حوصلہ افزائی اللہ کا دین نہیں کرتا. ہمارے ہاں یہ واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. میں مشرق اور مغرب کسی کی بھی حمایت نہیں کرتا. دونوں معاشرے اپنی اپنی جگہ پر انتہا پہ ہیں اور اپنی اپنی جگہ پر مسائل کا اور مشکلات کا شکار ہیں. کوئی دین سے دوری اور بیزاری کی بنیاد پر اور اس کے تعصب میں اور رد میں اپنے ہاں ایسا معاشرہ تشکیل دے چکا ہے جس سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اور ہمارے جیسے معاشروں میں اور کئی اسباب اور عوامل ہیں کہ جن کی بنیاد پر یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ مذہب سے صرف ایک قومی تعلق، دین سے ایک قومی تعلق، دین اور مذہب پہ اپنی اجارہ داری اور اپنے تفوق اور برتری کو بیان کرنے کے لیے اور دکھانے کے لیے صرف مذہب کا نام استعمال کرنا، یہ ہمارا رویہ ہے.
اور جو اصل جرائم ہیں، اسباب ہیں، ان پر ہماری توجہ کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک نفسیات پیدا ہو گئی کہ جو کوئی مسئلہ ہوا اس کو کسی اور پر ڈال دو، سازش کا نام دے دو، یا پھر اس کی جسٹیفیکیشن بیان کرنا شروع کر دو۔ اللہ کی بارگاہ میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی توجیہ تعویل نہیں ہے۔ اللہ نے سیدھا سوال کرنا ہے، یہ تم نے گناہ کیا، یہ تم نے غلط کام کیا، یہ غلط کام کیا تمہارے پاس میری ہدایت نہیں پہنچی تھی؟ قرآن نہیں آیا تھا؟ اللہ کا حکم نہیں آیا تھا؟ یہ سوال ہونا ہے۔ اللہ نے نماز کا پوچھنا ہے، سیدھا سوال ہونا ہے، نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ بس یہ نہیں ہونا کہ جی میرے کپڑے ناپاک تھے اس وقت میں یوں تھا یا وہ تھا، یہ سوال نہیں ہونا۔ سوال یہ ہونا کہ نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی۔ سوال یہ ہونا کہ نظروں کی حفاظت کی تھی یا نہیں کی تھی۔ وہاں پر یہ توجیہ نہیں چلی کہ مولا اس وقت عورتیں باہر نکل آتی تھیں، پارکوں میں پھرتی تھیں، یا اس وقت کھلا ماحول تھا، یونیورسٹیوں میں جاتی تھی، کالجوں میں جاتی تھی، نظروں کی حفاظت نہیں کر سکا میں۔ یہ کوئی جسٹیفیکیشن وہاں پر نہیں چلنی۔ وہاں پر ٹو دا پوائنٹ بات ہونی ہے کہ یہ حکم تھا، اس پر عمل کیا یا نہیں کیا۔ اسی طرح عورتوں سے متعلق بھی ان سے بھی سوال ہوگا کہ تم نے میرے احکام پر عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ میں نے جیسا لباس، جیسا کردار، جیسا اخلاق، نظروں کی حیا، جو تم پر میں نے احکام عائد کیے تھے، تمہیں مکلف بنایا تھا، کیا میرے ان احکام پر عمل کیا یا نہیں کیا تھا؟ سیدھا سمپل سا سوال ہے۔ تو اس لیے میری قبر میں کسی نے نہیں آنا اور کسی کی قبر میں نے نہیں جانا۔ مجھے اپنی جگہ پر اپنے کردار اور اپنے اخلاق کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ڈالنا ہے۔ آپ کو اپنی جگہ پر اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ڈالنا ہے۔ یہ بنیادی بات ہے۔ معاشرے کی اٹھان اس پر رکھیے، معاشرے کی بنیاد اس پر رکھیے۔ معاشرے کی بنیاد جسٹیفیکیشن، تعویلات ان پر مت رکھیے، اس لیے کہ یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ زینب قصور کی ایک بچی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی اور پھر اس کو قتل کر دیا گیا، آپ کو معلوم ہے کہ یہ شخص کون تھا جو پکڑا گیا؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ لوگوں کا شک تک نہیں گیا اس پر، لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس شخص نے یہ کام کر دیا، اس لیے کہ وہ بڑا باشرہ تھا، ظاہری طور پر نعت خوانی کرتا تھا، نعت خوانوں کے ساتھ اور مجلسوں میں جاتا تھا، محفلوں میں جاتا تھا، نعتیں پڑھتا تھا، وہ شخص پکڑا گیا۔ اس لیے اللہ کے دین کو اپنے دل میں اتاریے، اپنے اخلاق کو بہتر کیجیے، اپنی نظروں میں حیا پیدا کیجیے، اپنی ذات کا، اپنے وجود کا تحفظ کیجیے، اپنے خیالات پر پہرے رکھیے۔ یہ سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے، ہمیں سب کو اللہ کو بتانا ہے ہم نے۔ تو اس لیے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے اس سے اور کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ معاشرے میں مزید باتیں پھیلتی ہیں، مزید برے اعمال واقع ہوتے ہیں، مزید جرائم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے قوم کی تربیت اس بنیاد پر کیجیے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی جگہ پر خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہے، اور وہاں پر اگر کسی کو آزادی ملے گی اس کے اپنے اعمال، کردار اور اخلاق کی بنیاد پر اس کو آزادی ملے گی۔ یہ وہ تربیت کا بنیادی نقطہ ہے کہ جو والدین بھی اختیار کریں، گھروں میں اختیار کیا جائے، تعلیمی اداروں میں اساتذہ اسی پر ہی توجہ کریں، اور جتنے مراکز ہیں، علمی مراکز ہیں، وہاں پر بھی اسی بات پر سوچا جائے کہ ہم اپنے نوجوانوں کی، اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان میں جواب دہی کا احساس پیدا کریں۔ اس لیے کہ کسی کا گناہ، کسی کا جرم ہمارے لیے گناہ کا جواز نہیں بنتا۔ وہ یہ کہے نا جی اس نے یہ گناہ کیا تو لہٰذا میں نے کیا، تو میرے لیے اس گناہ کا کوئی جواز نہیں ہے، میرے لیے گناہ جائز نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ تعالی آئندہ درس سے ہم سورۃ النور، جس ترتیب سے ہم درس دیتے ہیں اسی طرح ہم سورۃ النور کا آغاز آئندہ ہفتے سے ہم کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہم نے کہا اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کا فہم عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔